چلے ناظرین، ایک بات تو واضح ہو گئی کہ اس ملک میں ماشاءاللہ سارے ہی ہم اسرائیلی ایجنٹ ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے تھکتے نہیں تھے کہ عمران خان یہودی ایجنٹ ہیں، اسرائیلی ایجنٹ ہیں، اور اب پی ٹی آئی کے لوگوں نے خوب شور مچانا شروع کر دیا ہے کہ بھئی یہ تو حساب الٹا ہو گیا ہے، مولانا فضل الرحمان اور ایون نواز شریف بھی اسرائیلی ایجنٹ نکلے۔ کیونکہ جمعیت العلماء اسلام کے ایک پرانے رکن کہہ لیں، مولانا اجمل قادری، انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ نواز شریف کے دور حکومت میں مولانا فضل الرحمان کی رائے سے، ان کی آشیرواد کے ساتھ وہ اسرائیل کا انہوں نے دورہ کیا اور وہاں پہ کچھ آفیشل سے ملاقات ہوئی۔ اب یہ انہوں نے نہیں بتایا کہ نواز شریف کی کس دور حکومت میں آیا، وہ پہلے دور حکومتوں میں تھا یا یہ جو ریسنٹلی 2013 سے 2018 کا دور حکومت تھا، اس میں انہوں نے یہ وزٹ کیا۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ ہم بھی کیا لوگ ہیں، اور بلکہ ایک مصرع بھی یاد آتا ہے کہ مر کیوں نہیں جاتے، ہم لوگ بھی کیا لوگ ہیں، مر کیوں نہیں جاتے۔ ایک عجیب طرفہ تماشا شروع ہو چکا ہے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو لے کر، کہ کوئی بہت انوکھی بات ہو گئی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ غیر رسمی ہمارے جو بات چیت ہے وہ تو بڑے عرصے سے جاری ہے، بلکہ مشرف صاحب کے زمانے میں تو 2005 میں، ستمبر 2005 میں، اس وقت کے جو ہمارے وزیر خارجہ تھے، انہوں نے اپنے اسرائیلی ہم منصب کے ساتھ استنبول میں ملاقات بھی کی تھی، اور وہ کوئی چھپی چھپائی بات بھی نہیں تھی، وہ بالکل انہوں نے کیمرے کے سامنے آ کے پریس کانفرنس بھی کی تھی۔ اور اس کے بعد اسی ماہ ہمیں معلوم ہے کہ پرویز مشرف صاحب نے جب امریکہ کا دورہ کیا تھا، UNGA جنرل اسمبلی کا سیشن اٹینڈ کرنے کے لیے، تو انہوں نے پہلی دفعہ کسی پاکستانی سربراہ مملکت یا سربراہ حکومت نے امریکن جوئش کانگریس سے خطاب بھی کیا تھا۔ تو ہمارے جو ہیں اسرائیل کے ساتھ اس قسم کی بات چیت تو بڑے عرصے سے چل رہی ہے، اور اگر نواز شریف صاحب کے پچھلے دور حکومت میں اگر کانٹیکٹس تھے بھی، تو مجھے اس پہ کوئی حیرت نہیں ہے، کیونکہ یہ معاملہ تو چل رہا ہے، لیکن بہرحال اسرائیل کو باقاعدہ تسلیم کرنے کا معاملہ ایک ڈیفرنٹ معاملہ ہے، وہ میرا نہیں خیال کبھی ہونے جا رہا ہے۔ جہاں تک غیر رسمی بات چیت کا تعلق ہے یا کچھ کانٹیکٹس کی بات ہے، وہ بھی تو ابھی بھی ہو رہے ہیں۔ میں نے پہلے بھی شاید آپ سے ایک شیئر کیا تھا کہ ہمارے جو مستقل مندوب ہیں نیو یارک میں، وہ ان کا یہ برج ہے، ان کے تھرو کانٹیکٹس ہمارے ہیں اسرائیل کے ساتھ۔ اب وہ کس نوعیت کے ہیں، کس حد تک ہیں، مجھے اس کے بارے میں نہیں ہے، لیکن ہمارے امبیسڈر صاحب وہاں امریکہ میں کئی سالوں سے مقیم ہیں، اور وہ جب سروس میں تھے بھی تو اس وقت بھی ان کے تھرو بہت سی چیزیں ہوتی رہیں جو میں پبلکلی ڈسکس نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ اسرائیل کو ہم تسلیم کرنے جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے۔ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان نے بڑے واضح پوزیشن لے رکھی ہے اس معاملے میں، اور ہمیں اس پہ اب کوئی نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ اب ایسا ہوگا، کیونکہ اگر اب پی ٹی آئی کی حکومت نے نواز شریف صاحب کو اور مولانا فضل الرحمان کو اسرائیلی ایجنٹ کہنا شروع کر دیا ہے، اور ان کے خلاف ایک قسم کی اب مہم بھی چل پڑی ہے، تو اس سے یہ بھی ہوتا ہے کہ حکومت اپنے جو ان کی ایک یا دو طریقے ہیں اس کو ایکسپلین کرنے، ایک تو یہ ان کی پالیسی بڑی کلیئر ہے، وہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کرنے جا رہے، پھر یہ بھی ہے کہ وہ ان انٹینشنلی اپنے لیے یہ جو آپشن ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا، اس کو بھی ختم کر رہے ہیں، کیونکہ جب آپ اپنی اپوزیشن کے خلاف یہ بات کریں گے کہ وہ اسرائیلی ایجنٹ ہے تو پھر آپ کے لیے بھی اسی حساب سے جو آپشنز ہیں اسرائیل کو تسلیم کرنے کے، وہ بند یا کم سے کم ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو میرا نہیں خیال کہ ہمیں اسرائیل کو تسلیم کرنے کی کوئی جلدی ہے، یا ہمارے لیے کچھ جس میں بہت بہتری ہوگی اس وقت تسلیم کرنے پہ۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بھی بتاؤں کہ اس وقت سعودی عرب بھی نہیں چاہتا کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کریں۔ جو یہ لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ ہم پہ پریشر ہے، بالکل غلط، فریولس سی بات ہے، اور مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ہماری کوئی اسٹریٹجک تھنکنگ نہیں ہے جو لوگ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں۔ اور
کوئی پریشر نہیں ہے، بلکہ سعودی عرب خود بھی اس وقت نہیں چاہے گا کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کرے. گو کہ سعودی عرب پہ پریشر رہا ہے، لیکن ابھی سعودی عرب کو بھی ضرورت نہیں ہے. میں پھر کسی اگلی ویڈیو پہ انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ کیا پاکستان کے کیا انٹرسٹ ہیں اور سعودی عرب کے بھی کیا مفادات ہیں پاکستان کے کانٹیکسٹ میں. وہ کیوں سعودی عرب کیوں چاہتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ اس کے تعلقات خراب نہ ہوں. تو یہ بڑی انٹرسٹنگ ایک ڈسکشن ہے. لیکن چونکہ اس وقت میں مولانا فضل الرحمان اور نواز شریف صاحب کی بات کر رہا ہوں، تو کوئی مذائقہ اگر 2005 میں پریزیڈنٹ مشرف اگر اپنے وزیر خارجہ کو اسرائیلی وزیر خارجہ کے ساتھ ملاقات کا کہہ سکتے ہیں، تو اگر نواز شریف صاحب کے زمانے میں بھی کچھ کانٹیکٹس رہے ہیں تو مجھے کوئی اس میں جو ہے میں آئی ایم ناٹ سرپرائز، کوئی حیرانی مجھے نہیں ہوئی. یہ ایک سلسلہ ہے جو کئی دہائیوں سے چل رہا ہے. اور لیکن یہ دیکھیے منافقت ہمارے سسٹم کی ایسی ہے کہ ہم فوراً لیبل لگا لیتے ہیں، اسرائیلی ایجنٹ، یہودی ایجنٹ، بھارتی ایجنٹ. ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے، میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں. کیونکہ ٹھیک ہے یہاں پہ پاکستان میں 5th جنریشن وارفیئر بھی ہو رہی ہے، بہت فالس پروپیگنڈا بھی ہو رہا ہے، پاکستان کو اندر سے کمزور کرنے کی بھی کوششیں ہو رہی ہیں، ہماری آرمی کے خلاف بھی بہت سی سازشیں ہو رہی ہیں، ان کے خلاف بھی پروپیگنڈا ہو رہا ہے. سب باتیں بالکل درست ہیں، لیکن ان کو ٹیکل کرنے کے لیے دوسرے طریقے اختیار کرنے چاہیے رادر دین کہ انڈیویجولز کو. اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب دیکھیے 2013 میں بھی انڈیا گئے تھے، اور وہاں پہ ان کی ملاقات بھی ہوئی تھی اجیت دوول سے. اس زمانے وہ ایک آنندہ جو ایک وہاں پہ فاؤنڈیشن ہے، ایک تھنک ٹینک ہے، اس وقت وہ اس کے ڈائریکٹر تھے اجیت دوول. ان سے ہی ملاقات ہوئی تھی، لیکن وہ ایک پرائیویٹ وزٹ تھا. اب اس وزٹ میں کیا ڈسکس ہوا آئی ڈو ناٹ نو. لیکن بہرحال مولانا فضل الرحمان صاحب پہلے بھی جاتے رہے ہیں، مولانا طاہر القادری بھی جاتے رہے ہیں بھارت. تو ان کے جمعیت العلماء اسلام ہند بھی ہے، ان کے تعلقات ہیں، انسٹیٹیوشن لنکس بھی ہیں مولانا محمود مدنی صاحب وغیرہ سے. کیونکہ وہاں بھی جمعیت العلماء ہند بھی 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی، اور اب تو جمعیت العلماء اسلام پاکستان کا بھی جو ہے اب دیکھ رہے ہیں کہ مولانا شیرانی کو، حافظ حسین احمد وغیرہ کو سب کو فارغ کر دیا. اب ایک اور نئی جماعت بن جائے گی، مولانا سیم الحق صاحب کو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، انہوں نے اپنی جماعت بنا لی تھی. تو اب جمعیت العلماء اسلام کا ایک اور دھڑا بننے جا رہا ہے. تو یہ چیزیں پاکستان میں چل رہی ہیں، لیکن ہم فوراً جو ہے کنکلوژنز ڈرا کر لیتے ہیں. تو اسرائیل کے ساتھ جہاں تک تعلقات کی بات ہے ناظرین، وہ بس غیر رسمی کانٹیکٹس رہیں گے، لیکن بیہائنڈ دا سینز معاملات چلتے رہیں گے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان یا وزیر اعظم عمران خان اسرائیل کو کسی طور بھی مستقبل قریب میں تسلیم کرنے جا رہے ہیں. آپ سب کا بہت شکریہ.